جب جنرل ملک نے ضیاء الحق کا اصل چہرہ دیکھ کر اہم فیصلہ کر لیا، جب جماعت اسلامی کے امیر نے اپنی مرضی کا آرمی چیف بنوایا، جب ضیاء نے اتفاق فاؤنڈری کو گرانٹ دے کر نواز شریف خاندان کو فیور دی، نواز شریف خاندان کو ضیاء نے کیوں سپورٹ کیا، نصیر اللہ بابر کے ساتھ ضیاء نے کیا کیا اور اس کو رہا کرنے والے کرنل کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں قسط نمبر 4۔ بھٹو کی آخری رسومات کی نگرانی جنرل ملک کے ذریعے کرانے کے بعد جنرل ضیاء نے انہیں ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس پروکیورمنٹ مقرر کر دیا تھا۔ وہ اب دوبارہ راولپنڈی تعینات کر دیے گئے تھے۔ جب جنرل ملک اپنی نئی پوسٹنگ کے لیے راولپنڈی پہنچے تو بریگیڈیئر محمود سے بھی ملے تاکہ صورتحال کا نئے سرے سے جائزہ لیا جائے۔ بریگیڈیئر محمود نے جنرل ملک کو بتایا کہ پیغام بڑا واضح ہے کہ ان کا اب آرمی میں کوئی مستقبل نہیں رہا۔ جنرل ضیاء نے آپ کو ایک چوائس دی ہے کہ پیسہ بناؤ اور مزے کرو، لہٰذا اب آپ کی مرضی ہے کہ پیسہ بنانا ہے یا اس پوزیشن کو مسترد کرنا ہے۔ جنرل ملک نے بریگیڈیئر محمود کی اس بات سے اتفاق کیا۔ ڈی جی پروکیورمنٹ لگنے کے بعد جنرل ملک نے جنرل ضیاء سے ملنے کا وقت مانگا۔ جنرل ضیاء نے جنرل ملک کے لیے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ بہت جلد ان سے ملاقات کریں گے۔ چند دن بعد آرمی چیف اور صدر پاکستان جنرل ضیاء نے میجر جنرل عبداللہ خان ملک کو بلایا اور باتوں باتوں میں کہا کہ کسی بھی ملک کا نام بتائیں جہاں وہ سفیر کے طور پر جانا پسند کریں گے۔ یہ پیشکش سن کر اس دفعہ جنرل ملک کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوئے۔ ان کا ملٹری کیریئر ختم ہو چکا تھا۔ جنرل ضیاء نے انہیں پروموشن دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ان سے بھٹو سے ملاقات اور مارشل لا کی مخالفت کا ایک طرح سے انتقام لینا تھا، وہ لے لیا تھا۔ جنرل ملک نے اس بار فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی، صاف انکار کر دیا اور کہا میں مزید آپ یا آپ کی حکومت کا نمائندہ بن کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یوں جنرل ملک کو ریٹائر کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء نے بھٹو کی پھانسی کے بعد اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد بھی جنرل ضیاء کی برادری کے ہی تھے، جو دونوں کی ایک دوسرے سے رفاقت اور تعاون کا ایک اور مضبوط حوالہ بھی تھا۔ بریگیڈیئر محمود لکھتے ہیں کہ میاں طفیل محمد نے اپنی مرضی کا ایئر چیف تک لگوا لیا تھا۔ ان کے بقول ایئر مارشل ذوالفقار نے ریٹائر ہونا تھا۔ ایئر وائس مارشل میاں صدر الدین پروفیشنل اور سینئر افسر تھے، لیکن ان کے خلاف ایک مہم شروع کروا دی گئی تھی۔ بریگیڈیئر محمود جانتے تھے کہ مہم جس حوالے سے چلائی گئی ہے وہ سب جھوٹ تھا۔ ایک دن اس بات کو کلیئر کرنے وہ DGISI میجر جنرل محمد ریاض خان کے پاس گئے اور ساری بات بتائی۔ وہاں موجود جنرل اکرم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ چیک کرتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جنرل اکرم نے بریگیڈیئر محمود کو اپنے گھر بلایا اور کہا وہ ٹھیک کہتے ہیں، لہٰذا وہ ان کا نام نئے آرمی چیف کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ تاہم چند دن بعد بریگیڈیئر محمود نے اخبار میں پڑھا کہ شمیم احمد کو نیا ایئر چیف بنا دیا گیا ہے۔ بعد میں بریگیڈیئر محمود نے جنرل اکرم سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ جنرل اکرم نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا کہ انہیں الزام نہ دیں، انہوں نے صدر الدین کا نام کلیئر کر دیا تھا، لیکن میاں طفیل محمد نے جنرل ضیاء پر دباؤ ڈال کر اپنا ایئر چیف لگوا لیا ہے۔ بریگیڈیئر محمود لکھتے ہیں یہ جنرل ضیاء کا مخصوص انداز تھا، انہوں نے اپنے DGISI کی رپورٹ یا نام کو اہمیت نہیں دی، بلکہ جو نام انہیں دوسرے حوالے سے دیا گیا اسے ایئر چیف بنا دیا تاکہ جماعت اسلامی ان کے اقدار کو سپورٹ کرتی رہے۔ انہی دنوں بریگیڈیئر محمود نے اخبار میں پڑھا کہ اتفاق فاؤنڈری جسے بھٹو نے قومیہ لیا تھا شریف خاندان کو واپس کر دی گئی ہے۔ اس وقت کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ صرف ایک انڈسٹری شریف خاندان ہی کو کیوں واپس کی گئی ہے۔ اگر کوئی پالیسی بنائی گئی ہے تو سب کو ان کی فیکٹریاں واپس ملنی چاہیے تھی، صرف ایک خاندان کے لیے کیوں یہ پالیسی بنی تھی۔ جلد ہی بریگیڈیئر محمود کو اس کا جواب بھی مل گیا۔ ایک دن بریگیڈیئر محمود کے سسر اپنے فرسٹ کزن CM لطیف صاحب کے ہمراہ آئے اور کہا اگر ممکن ہو تو ان کی کچھ مدد کریں۔ وہ بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے مالک تھے جس کو بیکو کہا جاتا تھا اور جسے بھٹو دور میں قومیہ لیا گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بریگیڈیئر محمود لیفٹیننٹ جنرل سعید قادر کو کہیں کہ وہ انہیں بھی ان کی کمپنی اس طرح واپس کر دیں جیسے انہوں نے اتفاق فاؤنڈری واپس کر دی تھی۔ بریگیڈیئر محمود نے مدد کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن بریگیڈیئر محمود جنرل سعید قادر سے ملنے GSU گئے جو ان معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ان سے درخواست کی۔ اس پر جنرل قادر نے کہا کہ بیکو کے خلاف 40 کروڑ روپے کے نقصانات واجب الادا ہیں، وہ ان کی ذمہ داری اٹھا لیں اور ساتھ میں 2000 ورکرز بھی ہیں۔ کمپنی انہیں نوکری سے نہیں نکالے گی۔ اگر بیکو کی انتظامیہ ان شرائط پر تیار ہو جائے تو وہ فیکٹری کو پرائیویٹ کر دیں گے۔
اس پر بریگیڈیئر محمود نے لطیف صاحب کو فون کیا اور انہیں پوری بات بتائی۔ یہ سن کر لطیف صاحب نے کہکہا لگایا اور کہا، جنرل سعید قادر نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے۔ یہ سن کر بریگیڈیئر محمود اپسٹ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کی اس بات کا کیا مقصد ہے۔ اس پر لطیف صاحب نے کہا، آپ کو علم ہے کہ کن شرائط پر اتفاق فاؤنڈری کو دوبارہ شریف خاندان کے حوالے کیا گیا ہے؟ اس پر بریگیڈیئر محمود نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ اس پر لطیف صاحب نے کہا، اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اتفاق فاؤنڈری پر بھی 40 کروڑ روپے کے نقصانات واجب الادا تھے اور ان کے پاس بھی 2000 ورک فورس تھی۔ ان کے کیس میں جنرل ضیاء کی حکومت نے 40 کروڑ روپے بھی معاف کر دیے تھے، 2000 ملازم بھی نوکری سے برطرف کر دیے گئے اور شریف خاندان کو فیکٹریاں کلیئر کر کے دے دی گئیں، بلکہ الٹا اتفاق فاؤنڈری کو حکومت کی طرف سے 40 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی دی گئی۔ یہ سن کر بریگیڈیئر محمود حیران ہوئے اور اگلے دن وہ جنرل سعید قادر سے دوبارہ ملنے گئے اور ان کے دفتر میں ان سے شدید احتجاج کیا کہ انہوں نے بیکو کمپنی کے معاملے پر کیوں دوہرا معیار اپنایا، ایک پالیسی ایک فیکٹری کے لیے اور دوسری پالیسی دوسری فیکٹری کے لیے کیوں۔ یہ سن کر جنرل سعید قادر بولے، مجھ سے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ایک کام کریں، آپ جن کی سفارش کر رہے ہیں لطیف صاحب کی، انہیں کہیں کہ وہ اپنے داماد وحید صاحب کو کہیں جو پاکستانی سفیر ہیں کہ وہ جا کر جنرل ضیاء سے ملیں۔ جنرل سعید قادر نے کہا، وحید صاحب دراصل جنرل ضیاء اور ان کی بیگم صاحبہ کے فرسٹ کزن ہیں، انہیں کہیں کہ وہ جنرل ضیاء سے انہیں فون کرا دیں یا ہدایت دلوا دیں تو وہ فوراً وہی ڈیل انہیں بھی دے دیں گے جو انہوں نے اتفاق فاؤنڈری کو دی۔ جنرل صاحب نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو غیر معمولی رعایتیں میں نے اتفاق فاؤنڈری کو دی ہیں وہ میں نے خود دی ہیں؟ جنرل سعید قادر نے شریف خاندان اور جنرل ضیاء کے مابین اس انڈرسٹینڈنگ کی مزید تفصیلات بتانا شروع کی تو بریگیڈیئر محمود کی آنکھیں حیرانی سے کھلتی چلی گئیں۔ جنرل سعید قادر تفصیلات بتا چکے کہ کیسے شریف خاندان پر جنرل ضیاء الحق اچانک مہربان ہو گئے، کیونکہ انہیں بھٹو کی سیاست کے خلاف پنجاب میں لیڈر چاہیے تھا، تو بریگیڈیئر محمود کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حکام یہ نیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ پہلے بھٹو کو ختم کیا گیا اور اب پیپل پارٹی کو ختم کرنا تھا اور اس کا آغاز پنجاب سے ہو چکا تھا۔ ایک صنعت کار جسے بھٹو سے ذاتی پرخاش تھی کو نہ صرف فیکٹری واپس کی گئی بلکہ کروڑوں روپوں کا نقصان بھی معاف کیا اور 2000 سے زائد ورکرز بھی نکال دیے گئے، الٹا 50 کروڑ کے قریب گرانٹ بھی دی گئی کہ وہ اپنا کام شروع کریں۔ رہی صحیح کسر جنرل غلام جیلانی خان نے گورنر پنجاب لگ کر پوری کر دی جب اتفاق فاؤنڈری کے مالک کے ایک بیٹے کو، جس کے پاس تجربہ یا مطلوبہ تعلیم بھی نہ تھی، پنجاب جیسے بڑے صوبے کا پہلے وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا۔ اس کام میں جنرل غلام جیلانی پیش تھے اور پیچھے جنرل ضیاء الحق کی حمایت اور مارشل لا کی طاقت تھی۔ برسوں بعد کتاب لکھتے ہوئے بریگیڈیئر محمود نے لکھا کہ اب وہی شریف خاندان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے ان تھک محنت سے اندرون اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ساری دولت جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی خان کی مرہون منت تھی کہ وہ وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ بن کر اپنے خاندان اور کاروبار کو فوائد پہنچائیں گے، جس میں کسی رول یا قاعدے کا خیال نہ رکھا گیا، اور اس طرح وہ ارب پتی بن گئے۔ فاؤنڈری کے مالکان کی خوش قسمتی تھی کہ جنرل ضیاء اور ان کا دشمن سانجا نکل آیا، جس کا نام بھٹو اور پیپل پارٹی تھا، جس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ جنرل ضیاء الحق تو چند برس بعد تیرہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے، لیکن نواز شریف کی سیاست اور اتفاق فاؤنڈری کا کاروبار چل نکلا۔ انہیں اب جنرل ضیاء الحق یا جنرل جیلانی کی ضرورت نہیں رہی تھی، وہ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ دریں اثنا میجر جنرل نصیر اللہ بابر بھٹو کی وفاداری کی باری قیمت چکا رہے تھے، اگرچہ جنرل بابر کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے ہری پور جیل میں قید کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر محمود ملنے جیل گئے تو انہیں ہمت اور حوصلے میں پایا۔ جنرل کو کسی قسم کی پشیمانی نہیں تھی۔ بعد میں انہیں پشاور جیل بھیج دیا گیا۔ بریگیڈیئر محمود پشاور جیل بھی ملنے گئے۔ اتفاقاً لیفٹیننٹ کرنل عابد جیل سپرنٹینڈنٹ تھے جو بریگیڈیئر محمود کے کورس میٹ تھے۔ انہوں نے جنرل نصیر اللہ بابر سے ملنے کی اجازت دے دی، حالانکہ حکومت نے انہیں منع کیا ہوا تھا کہ جنرل نصیر اللہ بابر سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ جب بریگیڈیئر محمود جیل پہنچے تو وہاں پہلے ہی کرنل عابد کے پاس جنرل نصیر اللہ بابر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت ریلیکس موڈ میں تھے اور انہوں نے کہا، کرنل عابد اصرار کرتے ہیں کہ میں جیل میں ان کے سرکاری گھر پر رہائش رکھوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کرنل عابد نے کہا کہ انہیں مارشل لا حکام کی کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جنرل نصیر اللہ بابر ان کے ساتھ گھر میں رہیں، لیکن جنرل بابر نے ان کی سرکاری پوزیشن ذہن میں رکھتے ہوئے انکار کر دیا۔
چند دنوں بعد ان کے ایک قریبی دوست کرنل ریٹائر ایم ظفر خان جو لندن میں رہتے تھے پاکستان آئے اور کہا کہ وہ جنرل نصیر اللہ بابر سے پشاور جیل میں ملنا چاہتے ہیں، جس پر بریگیڈیئر محمود نے اپنے ایک اور کورس میٹ لیفٹیننٹ جنرل جہاں داد خان کو فون کیا جو کور کمانڈر پنڈی تھے، اور ان سے کہا کہ وہ ان مہمانوں کو جنرل بابر سے ملاقات کی اجازت مارشل حکام سے لے کر دے دیں۔ جنرل فضل الحق اس وقت گورنر سرحد تھے اور وہ سخت ہدایات دے چکے تھے کہ کسی کو جنرل بابر سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ حالانکہ جنرل فضل الحق اور جنرل نصیر اللہ بابر ایک دوسرے کو پاکستانی ملٹری اکیڈمی اور پھر رائل انڈیا ملٹری کالج کے دنوں سے اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے باوجود جنرل فضل الحق نے حکم دیا کہ جنرل بابر سے جیل میں کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلے دن کور کمانڈر جنرل جہاں داد نے فون کر کے بریگیڈیئر محمود کو بتایا کہ انہیں اور لندن سے آئے کرنل ظفر خان کو جیل میں قید جنرل بابر سے ملنے کی اجازت گورنر فضل الحق نے دینے سے انکار کر دیا۔ بریگیڈیئر محمود ڈپریس تھے کہ ایک کور کمانڈر بھی اس قابل نہ تھا کہ وہ اپنے ریٹائر فوجی دوست کی جنرل نصیر اللہ بابر سے جیل میں ملاقات کرا سکتا۔ کچھ دن بعد بریگیڈیئر محمود کو کسی کرنل ظفر اللہ کا فون آیا جس کا تعلق آرمی ایوی ایشن سے تھا۔ کرنل صاحب بولے، سنا ہے آپ جنرل بابر سے جیل میں ملنا چاہتے ہیں، آپ کل میری یونٹ تشریف لائیں، میں آپ کی ملاقات جنرل بابر سے کرا دوں گا۔ بریگیڈیئر محمود نے حیرانگی سے پوچھا، جو کام ایک سرونگ کور کمانڈر نہیں کرا سکا وہ ایک کرنل کیسے کرے گا؟ کرنل ظفر اللہ بولے، دراصل جو ملٹری کورٹ جنرل بابر کا کورٹ مارشل کر رہا ہے میں اس کا سربراہ ہوں، میں عدالت میں آپ کو ملزم کے دوست کے طور پر داخل کرا دوں گا۔ بریگیڈیئر محمود کرنل ظفر اللہ کی اس بہادری پر بڑے متاثر ہوئے اور ساتھ ہی کرنل ظفر اللہ کو کہا کہ وہ یہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے وہ مشکلات میں گر جائیں گے۔ اس پر کرنل ظفر اللہ نے جواب دیا، بریگیڈیئر صاحب اگر آپ لوگ نہ آئے تو میں ساری عمر اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ رہوں گا۔ بریگیڈیئر محمود کو اس افسر پر فخر محسوس ہوا کہ اب بھی فورسز میں ایسے افسران موجود ہیں جو جنرل نصیر اللہ بابر اور دیگر ریٹائر ملٹری افسران کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو جنرل نصیر اللہ بابر اور دیگر ریٹائر ملٹری افسران کو عزت دینے کی خاطر اپنے کیریئر قربان کرنے پر تیار ہیں۔ اگلے دن بریگیڈیئر محمود اور کرنل ظفر پشاور اس یونٹ میں پہنچ گئے جہاں جنرل نصیر اللہ بابر کا کورٹ مارشل ہونا تھا۔ کرنل ظفر اللہ بریگیڈیئر محمود اور کرنل ظفر خان کو ایک کمرے میں لے گئے جہاں جنرل بابر بیٹھے کورٹ مارشل کی سماعت شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے خلاف سماعت شروع ہو چکی تھی۔ بریگیڈیئر محمود اور کرنل ظفر حیرانی سے عدالتی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ جنرل بابر کا ٹرائل شروع ہو چکا تھا جو سکون سے اپنے خلاف انٹیلیجنس ایجنسی کے گواہ کے الزامات کی تفصیل سن رہے تھے۔ کرنل ظفر اللہ نے گواہ سے پوچھا، کیا جنرل نصیر اللہ بابر نے پاکستان کے خلاف کوئی تقریر کی؟ جواب ملا، ہرگز نہیں۔ عدالت برخاست ہوئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو کرنل ظفر اللہ نے جنرل بابر کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ چند دن بعد کرنل ظفر اللہ کو ایک نوٹس ملا کہ ان کے اپنے خلاف ایک الزام پر کورٹ مارشل کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ کرنل ظفر اللہ مسکرائے کیونکہ ان کے پاس جنرل ضیاء کا ایک ایسا راز تھا جس کا حوالہ دے کر وہ کسی قسم کی انتقامی کارروائی سے بچ سکتے تھے۔ کرنل ظفر اللہ کو جنرل ضیاء الحق کی وہ شام یاد آئی جب مارشل لا لگنے کے بعد وہ بھٹو سے ملنے مری گئے۔ اس ملاقات میں کرنل ظفر اللہ بھی موجود تھے۔ بھٹو اور ضیاء الحق کے مابین ہونے والی گفتگو ابھی تک کرنل کو یاد تھی اور ضیاء نہیں چاہتے تھے کہ اس حساس گفتگو کا کسی کو پتہ چلے۔ کرنل کے خلاف کورٹ مارشل شروع ہو چکا تھا اور مزاحمت پر اترے ہوئے کرنل صاحب بھی اپنے پتے ترتیب دے رہے تھے کہ انہوں نے کیسے جنرل ضیاء الحق کو ہینڈل کرنا ہے۔ کرنل ظفر اللہ اور جنرل ضیاء الحق کے مابین ایک دلچسپ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ یہ تھی قسط نمبر 4۔ ملتے ہیں قسط نمبر 5 میں، تب تک اللہ حافظ۔